اسی طریقے سے اگر مجنون اولاد ہیں، پاگل ہیں، اب چاہے وہ بالغ ہو نابالغ، اس میں باپ کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہی ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر بالفرض کسی کا والد فوت ہو گئے ہیں تو پھر دادا والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتوں کی طرف سے یا نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ لیکن بالفرض اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور ماں موجود ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو بیوہ عورت پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نان نفقہ باپ پہ واجب تھا تو باپ کو ہی صدقہ فطر کی ادائیگی لازم تھی، ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ادا کرے گی تو انشاءاللہ ادا ہوگا اور اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن ماں پر واجب نہیں ہے۔ اب اس کے چند مسائل مزید سماعت فرما لیں۔ ایک بات تو یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہوتا، لہذا مثال کے طور پہ اگر کوئی پورے مہینے روزہ نہ رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اور ہے وہ مالک نصاب، تب بھی اسے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا اب وہ صدقہ فطر کی حکمت کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو روزے رکھے ہی نہیں، جب روزے نہیں رکھے تو اس میں کمی کا کیا سوال، جب کمی ہی نہیں ہوئی تو میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر کیوں دوں۔ تو یہ یہاں پر معاملہ نہیں چلے گا۔ وہ ایک نبی کریم نے فائدہ ضرور بیان فرمایا ہے، لیکن اس فائدے کا حاصل ہونا کو ضروری نہیں ہے، وہ فائدہ حاصل نہ بھی ہو تو صدقہ فطر اس شخص پہ مالک نصاب پر لازم ہے۔ تو روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، اگر روزے نہیں بھی رکھے تب بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جیسے ہم نے زکوٰۃ کے اندر بتایا تھا کہ پورا سال گزر گیا، زکوٰۃ لازم ہو گئی، لیکن سال گزرنے کے بعد تمام مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے عید کے دن کی صبح صادق پائی، اس کے بعد اگرچہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، اس پر صدقہ فطر لازم ہے، ابھی ادا کرے ٹھیک، ورنہ پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار یاد رکھیے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ یا تو آپ 2 کلو 50 گرام آٹا تول کر وہ کسی فقیر کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، یا اس کی قیمت کا حساب کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ 10 روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں تو تقریباً 25 روپے بن جائیں گے، یا احتیاطاً آپ تھوڑا سا بڑھا کر 30 روپے آپ ادا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ بعض اوقات ایک فکس ریٹ اخبار میں دے دیا جاتا ہے کہ اس سال گورنمنٹ نے صدقہ فطر کی مقدار 30 روپے مقرر کی ہے، تو یہ حقیقتاً مطلب یہ کہ یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر احتیاط کے ساتھ نکالا جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں 20 روپے کلو والا، اب اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت تقریباً 45 روپے بنے گی، اور گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ 30 روپے اس دفعہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، تو لازم بات ہے کہ آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ ضرور آپ ایک دفعہ مزید غور کر لیں کہ کیا جو 30 روپے یا 25 روپے اخبار میں ریٹ لکھے ہیں میرے گھر میں کھایا جانے والا آٹا اور اس کی 2 کلو 50 گرام کی مقدار اس کے تحت آتی ہے یا نہیں۔ اگر آتی ہے تو صدقہ فطر ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ضرور آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آخر میں اس کے مصارف کے صدقہ فطر آپ کس مقام پہ ادا کر سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں، تو یاد رکھیے کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہیں پر صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، جہاں پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہاں صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں میں اگر دینا چاہیں تو پہلے غور کر لیجئے گا کہ وہ آپ کی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہ ہوں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسی بھی نہ ہوں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی خاندان میں سید ہوں تو ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ خاندان میں جو کوئی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ماموں مانی، ماموں وغیرہ، وہ اگر مستحق ہیں اور مالک نصاب نہیں ہیں تو آپ انہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ثواب حاصل ہوگا۔ بلکہ یاد رکھیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا سب سے افضل اور اولیٰ ہوتا ہے، ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے، اس میں بھی مالک بنانا شرط ہے، لہذا صدقہ فطر براہ راست کسی مسجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے، کسی کو مالک ہی بنانا ہوگا۔ تو یہ کچھ صدقہ فطر کے مسائل تھے ضروری جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب ہم عید سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک رات کہلاتی ہے چاند رات،
اس سے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس چاند رات میں اللہ کی عبادت کرے تو اس دن جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاند رات کو اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو بروز قیامت جب کہ سب کے قلوب انتہائی پریشانی اور نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اطمینان عطا فرمائے گا اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب ہمارے ہاں عموماً چاند رات کا تصور ہوتا ہے مارکیٹس میں جانا اور خریداری کرنا، روڈوں سے باہر نکلنا، اور اس رات کو ہم عموماً آزادی کی رات تصور کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں انتہائی پابندیاں تھیں اور اب یہ رات آزادی کی آ گئی اور اگلا دن بھی آزادی کا ہوگا، تو عموماً ہم اس کو غلط طریقے سے اس رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ عید کے دن ہمیں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سنت کریمہ ہے کہ عید کے دن جسم کی صفائی وغیرہ کرنا، سر بال وغیرہ بنوانا، ناخن کاٹنا، اس کے علاوہ غسل کرنا، نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے ورنہ پرانے کپڑے دھو کر پہننا، اس کے علاوہ اچھی طرح عطر وغیرہ ملنا، سرما لگانا اس دن خاص طور پہ سنت ہے، مسواک وغیرہ کرنا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک راستے سے عیدگاہ میں جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو راستہ بدل لیں، کسی اور راستے سے آئیں، تو یہ سنت کریمہ پر عمل کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، سواری پر نہیں جاتے تھے۔ لہذا اگر ہماری مسجد یا عیدگاہ وغیرہ قریب ہے اور پیدل جانا ممکن ہو تو پھر پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہاں اگر فاصلے پر کہیں دور جا کے ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، پھر ہم سواری پہ جا سکتے ہیں، لیکن قریب ہو تو بہرحال پیدل جانا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اگر عید الفطر ہے یعنی